السلام علیکم کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن آف فزکس کا تعارف۔ تو فزکس اس میں ہم ایکسپلین کیا کرتے ہیں، فزکس کیا ہے، اس کے روزمرہ زندگی میں کیا یوزز ہیں، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو فزکس کے انٹروڈکشن کے لیے ارلیئر ٹائم میں چلے جائیں تو ہم نے دیکھا پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہم میچس باکس لیں جس سے ہم آگ لگاتے ہیں، لیکن ارلیئر ٹائم میں کوئی میچ باکس نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ پتھروں کو رگڑ کر آگ پروڈیوس کرتے تھے۔ تو اس سے لوگوں نے آبزرو کیا کہ لکڑی کے لے کر اگر رب کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگ کیوں نہیں آتی۔ تو اس سے ہمارے پاس آبزرویشن یعنی مشاہدات سٹارٹ ہوئے۔ اسی طرح دن کیوں آ رہا ہے، رات کیوں آ رہی ہے، سن رائز کیسے ہو رہا ہے، سن سیٹ کیسے ہو رہا ہے، مون کیا ہے، حتیٰ کہ اگر ہماری زمین گول ہے تو ہم گر کیوں نہیں جاتے۔ تو ہم ان سب چیزوں کے لیے آبزرو کیا، یعنی ہم ان سب چیزوں پہ آبزرو کیا، آبزرو کر کے چیزوں کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایکوریٹ آنسر دے رہی ہیں یا نہیں۔ تو ان کے لیے ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ فارم کیے گئے، مختلف قسم کے تجربات کیے گئے، اینڈ ڈفرینٹ طرح کے تجربات ہوتے ہیں۔ تو مشاہدات اور تجربات کو ملا کر جو نالج ہمیں آتا ہے اسے ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی مشاہدات اور تجربات کو ملا کر، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کو ملا کر جو نالج ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس ایک لاطینی زبان سائنشیا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے علم۔ 18th سینچری میں ہمارے پاس یہ نیچرل فلسفی کہلاتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نیچرل فلسفی کہلاتی ہیں۔ نیچرل فلسفی ہمارے پاس اس کے بعد لیکن اگر جو ہمارے علم میں وسعت آتی گئی، نیچرل فلسفی دو بڑی شاخوں میں فزیکل سائنسز اور بایولوجیکل سائنسز میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ فزیکل سائنسز میں ہم نان لیونگ تھنگ کا مطالعہ کرتے ہیں اور بایولوجیکل سائنسز میں ہم لیونگ تھنگ کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی فزیکل سائنسز میں ہم بے جان اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں اور بایولوجیکل سائنسز میں ہم جاندار اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فزیکل سائنسز لیں، اگر ہم ہوا کو لیتے ہیں تو ہوا سانس نہیں لے رہی، تو یہ ہمارے پاس ایک نان لیونگ تھنگ ہے۔ اگر ہم زمین کو لیتے ہیں تو زمین خود کوئی بھی پرفارم نہیں کر رہی، تو اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک نان لیونگ تھنگ ہے۔ اسی لیے فزیکل سائنس کو فردر 5 برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن ہم صرف یہاں پہ فزکس کو ہی لیں گے۔ فزکس میں صرف اور صرف مادہ، انرجی اور ان کے درمیان باہمی عمل کو فزکس کہتے ہیں، یعنی میٹر، انرجی اور انٹر ایکشن کی اسٹڈی کو ہم فزکس کہتے ہیں۔ فزکس میں ہم مادہ، انرجی اور ان کے درمیان باہمی عمل کو فزکس کہتے ہیں، یعنی میٹر، انرجی اور انٹر ایکشنز کی اسٹڈی کو ہم فزکس کہتے ہیں، یعنی فزکس میں میٹر، انرجی اور انٹر ایکشنز کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ مادہ ایک وہ چیز ہے یا وہ آبجیکٹ ہے، یعنی اگر ہم یہ پینسل لیں تو اگر اس کا کچھ نہ کچھ والیوم ہوگا، میس ہوگا، اس کی لینتھ ہوگی، ایسی کوئی بھی چیز جو اسپیس لیتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، تو اسے ہم مادہ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مادہ کو انرجی اور انرجی کو مادہ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا مادہ میں کر رہے تھے تو وہ جگہ لے رہا ہوتا ہے اور والیوم دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹر ایکشنز کے عمل کو بھی ہم لاتے ہیں، یعنی ہمارے پاس فزکس میں میٹر، انرجی اور انٹر ایکشنز کے تعلق کو یا عمل کو ہم فزکس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا شاید کوئی ایسا آلہ ہوگا جس میں فزکس کا عمل دخل نہ ہو۔ اگر فزکس لیتے ہیں تو پلی کو ذہن میں لائیے جو وزنی اشیاء اٹھانے کے لیے
استعمال ہوتی ہے۔ بجلی نہ صرف روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ میکینیکل انرجی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جس سے الیکٹرک فین اور موٹریں وغیرہ چلتی ہیں۔ اگر ہم ذرائع آمد و رفت کی بات کریں، مثلاً کار، ہوائی جہاز، اور اگر ہم گھریلو آلات مثلاً ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنرز، ویکیوم کلینرز، واشنگ مشین اور مائکرو اوون وغیرہ تمام ہمارے پاس فزکس کے اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مواصلات کے ذرائع پر بات کرتے ہیں، یعنی مواصلات کے ذرائع مثلاً ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون اور کمپیوٹر وغیرہ بھی فزکس کی وجہ سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ ان سارے آلات نے ہماری زندگی پاسٹ کی بنسبت ہماری زندگی زیادہ آسان، تیز اور آرام دہ بنا دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی ہتھیلی میں چھوٹے سے موبائل فون کو ہی لیجئے تو اس سے ہم کسی بھی مقام پر لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اس سے تصاویر کھینچی جا سکتی ہیں، انہیں محفوظ کیا جا سکتا ہے، دوستوں کو پیغام بھیج سکتے ہیں اور ان سے پیغامات وصول بھی کر سکتے ہیں۔